آصف محمود حاضر خدمت ہے اپنے پروگرام کے ساتھ مہمانوں کا آپ سے میں تعارف کروا دوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایشوز رکھتا ہوں. ایشوز مختصر ہیں. آج جو کچھ سینٹ میں ہوا اس کے مختلف پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ آج بات کریں. کچھ اخلاقی پہلو ہیں، کچھ سیاسی پہلو ہیں، کچھ عوامی پہلو ہیں. کوشش کریں گے سب کو دیکھیں. سینیٹر جہازیب جمالدینی صاحب BNP میگا سے آپ کا تعلق ہے. ویلکم سر، تھینک یو ویری مچ. خضر کلاسرا صاحب سینئر صحافی، کلاسرا صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ یہ جب تک یہ سامنے چیز نہیں آتی اس وقت تک میں کسی کو الزام کیوں دوں جب میرے پاس ثبوت نہ. خضر صاحب کس پارٹی کا بندہ ہو سکتا ہے؟ اب یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب میں سے کوئی ہو سکتا ہے. میرا تو خیال ہے کہ ان تمام پارٹیوں کا جو سلیبس تھا نا، یا جو سلیبس ہے کہ کوئی لوٹا ہے اسے بھی ساتھ ملا لو ضرورت کے وقت، کوئی کرپٹ ہے، کوئی لفنگا ہے، کوئی چور ہے، کوئی منی لانڈرر ہے، کوئی کسی بھی جرم میں ہے، وہ زرداری صاحب کو بھی حکومت میں جوائن کر سکتا ہے، وہ نواز شریف صاحب کو بھی کر سکتا ہے. آپ کا ویسے کل تک کیا خیال تھا کون جیت رہا ہے؟ میرا خیال یہی تھا جو آج ہوا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ قوم نہیں، اس قوم کے نمائندے بکتے ہیں اور بکے ہیں. ایکسیپشنز آر دیر، ایسے پورے سویپنگ سٹیٹمنٹ تو نہ دینا. قابل احترام بکے ہیں، نہیں قابل احترام ہے. اب تو قابل احترام. اچھا ویسے کل یہ پتہ نہیں کس بنیاد پہ یہ جشن منا رہے ہیں. خضر صاحب ایک صحافی ہوا کرتے تھے، مجھے اس وقت انفارچونیٹلی مجھے اس وقت ان کا نام نہیں یاد آ رہا. عدلیہ میں ان کے داخلے پر بھی پابندی لگ گئی تھی. وہ اکثر جا کر وہاں پٹیشنیں ڈالا کرتے تھے. پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے، ٹرائبل ایریا سے شاید ان کا تعلق تھا. یاد ذہن میں آ رہا ہے، کچھ نام نہیں. اورکزئی، شاہد اورکزئی نے سپریم کورٹ میں درخواست پٹیشن ڈالی تھی. اس میں لکھا تھا کہ میاں محمد نواز شریف نے مجھ سے سینیٹرز خریدنے کے لیے اتنے کروڑ کی ڈیل کی، اور جب میں نے مطلوبہ سینیٹرز خرید کر میاں صاحب کو دے دیے تو میاں صاحب مجھے پیسے نہیں دے رہے، مجھے ریکوری کروا کے تھے. ناٹ آن اے لائٹر سائڈ. سپریم کورٹ میں گئے وہ کہ مجھے ریکوری کروا کے دیں، میرے پیسے کھا کے دے نہیں رہے. یہ پرانا سلسلہ بھی سارا آپ کھولنا چاہیے یا یہاں سے آگے چلنا چاہیے؟ نہیں، ان پارٹیوں کے سامنے ہے. اب تو مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ یا پیپلز پارٹی کی، یہ انہی کے بنائے ہوئے قوانین ہے، انہی کا بنایا ہوا طریقہ کار ہے، انہی کا سارا سسٹم ہے. انہی کے لوگوں نے اسے توڑا ہے. خفیہ ووٹنگ انہی کی ہے. اس کو کیوں بنایا گیا یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، قوم کے ساتھ زیادتی ہے. اخلاقی طور پہ جو ہے یہ لیڈرشپ ذمہ دار ہے، قانونی طور پہ یہ لیڈرشپ ذمہ دار ہے. یہ ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں، یہ لوگ ان کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ تو ایک چل رہے ہیں نا اسی سسٹم میں. ان کے لیے پیسہ لینا، ووٹ بیچنا، ووٹ خریدنا، لوگوں پہ جبر ظلم. آپ کہہ رہے ہیں کہ 62-63 پر پورا کرنے والے اراکین بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں. اب آپ شاہد اورکزئی صاحب کا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو عدالت میں ثابت ہوگا نا. پتہ نہیں غلط الزام ہے یا جھوٹا الزام ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ مطلب آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، باقی لوگ ہوتے ہیں، چیمہ صاحب، میں، سارے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ قیمت لگ رہی ہوتی ہے، جس کی جتنی قیمت تھی اسے مل گئی. جب تک ترین صاحب موجود ہیں. قیمت لگی ہے یا ضمیر جا گئی؟ نہیں، کوئی ضمیر شمیر تو ہے ہی نہیں. مسلم لیگ نون کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ہم سے سلام بھی نہیں لیتے تھے، ہم ناراض ہیں. سر جب سیاست میں لوٹا بننا، کرپٹ ہونا کوئی گالی نہیں ہے، تو ووٹ بیچنا کون سی گالی ہوگی؟ یہ گالی نہیں ہے، کاروبار ہے. دیکھیے سر، جو اب ظلم کر رہے ہیں ایک سونامی ہے. کلاسرا صاحب یہی سوال میرا آپ سے، پارلیمنٹ میں تو یہ ڈسکس نہیں ہو رہا، لیکن کم از کم صحافت پہ تو ڈسکس ہونا چاہیے نا. ہم بھی صبح 10 بجے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، او جی اسپیشل ٹرانسمیشن جناب، ووٹ ہو رہا ہے. بھائی ہو رہا ہے، سجنانی صاحب جیتے یا دوسرے بھائی جان جیتے، پبلک کو کیا ملے گا؟ کچھ ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا. چھوٹا چھوٹا موو ہوتا ہے، نان ایشو ہم 24 گھنٹے ٹرانسمیشن کرتے ہیں. بہت سارے واقعات پہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا واقعہ تھا، اور اپوزیشن نے ایک بہت بڑا چانس جو ہے نا لوز کیا ہے. اگر اپوزیشن آج صادق سنجرانی کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی، پیٹرول سستا ہو جاتا. نہیں، میں عرض کرتا ہوں یہ عمران خان کو بھی ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے. ان کی پبلک اوپینین بننی تھی، اور عمران خان نے سنجرانی کو نہیں بچایا، اپنے آپ کو بچایا اور اپنی حکومت کو مضبوط کیا. ایک اور چیز جو نیازی صاحب کا آپ نے کلپ چلایا تھا، ہم آگے نکل گئے تھے اور بڑا امپورٹنٹ تھا،
चीमा साहब ने भी मतलब वो कर दिया। चीमा साहब को तो वो पसंद नहीं आया। चीमा साहब ने कहा दूर की गोली। हाँ। वो जरदारी साहब को इन्होंने वो किया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस हवाले से कि एक सहाफ़ी एक दिन पहले बता रहा है कि फलां पार्टी जो है वो जाएगी भी सही, मौजूद भी होगी, नारे भी लगाएगी, वोट नहीं देगी, और 60-40 से हारेंगी। इसका 60-40 से हारेगी। 40 से हारेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहर में जो हो रहा था वो मुमकिन है मेरे तक उसकी मालूमात ना हो, आप तक ना हो, चीमा साहब तक, किसी ना किसी जगह पे वो तय हो रहा था, मामलात बढ़ रहे थे। उन्होंने उसे एक्सक्लूसिव जो उनका स्कूप था उन्होंने वो दी स्टोरी, तो वो आज हमने वो नतीजा भी देखा। तो ये सारा कुछ हुआ है इसी शहर में हुआ है, तयशुदा एजेंडे के तहत हुआ है, और इमरान खान को रास्ता दिया गया, संजरानी को नहीं दिया गया, अपोजिशन को